बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं नहूसत, यबूसत और जुल्म से भरे पाकिस्तान की सरहदों से बहुत दूर बैठा आपसे मुखातिब हूँ। अगर मैं आज पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तान में मैं यकीनन जेल में होता, और अगर जेल में होता तो मेरा और आपका आवाज का रिश्ता खत्म हो चुका होता। इस रिश्ते को बचाने के लिए जो आपके और मेरे माबैन कायम हो चुका है, और जिसे मैं चाहता हूं कि रोज बरोज ये पूरे पाकिस्तान की आवाम के साथ कायम हो जाए, उसमें रुकावट आ जाती, मेरी आवाज खत्म हो जाती। नाज़रीन कराम, गरीबुल वतनी का दुख, दर्द, अजाब अपनी जगह जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूं इस वक्त, ये मैं जानता हूं या मेरा खुदा जानता है, और आप भी जानते हैं। उसकी वजह मैंने क्यों कहा कि आप भी जानते हैं, कुछ मैं इस सिलसिले में आगे चलकर आपको बताऊंगा। खबरें मैं आपको बहुत ज्यादा देने वाला हूं। मैं पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, किसके कहने पे कर रहा है, और इस पाकिस्तान का अगर ये लोग मौजूद रहे तो अंजाम क्या होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि इससे बचा कैसे जा सकता है, उस हौलनाक मुस्तकबिल से जिसकी तरफ ये लोग इस मुल्क और इस कौम को लिए जा रहे हैं। बचा कैसे जा सकता है ये भी बताऊंगा। सिर्फ बीमारी नहीं बताऊंगा, अब इलाज भी बताऊंगा। आप जानते हैं नाज़रीन कराम कि मैं बैन सत्तूर कभी कभी अपने मजबूरी का कुछ इजहार किया करता था। आगा शोरश कश्मीरी का शेर आपको याद होगा, मैंने 2, 4, 10 वीडियोस में दोहराया है। अफसोस 100,000 सुहनहाय गुफ्तनी, खौफे फसाद खल्क से ना गुफ्ता रह गए। अब मैं पाकिस्तान से बाहर हूं, अब गुफ्तनियों ना गुफ्तनी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कहूंगा मैं वही जो सच हो, जो माकूल हो, किसी पे अपना गुस्सा नहीं निकालूंगा। आप मुझ पर यकीन कर लीजिए कि अगर मेरे लहजे में आज के बाद आपको तलखी महसूस हो जनरल आसिम मुनीर के बारे में, शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली के बारे में, इनके हवारियों और पटवारियों के बारे में, और वो करैक्टर्स जो इस वक्त उस मुल्क को नहूसत और यबूसत में घेरे हुए हैं, तारीख कर रखी है उन्होंने, जुल्म से भर रखा है पाकिस्तान को, मैं उन पर भी जब कभी कलाम करूंगा, अगर तल्ख भी हो तो यकीन जानिएगा कि मैं अपने आप को कंट्रोल करके उनकी असल शक्लें और उनके किरदार आपके सामने रखूंगा। बस मेरे साथ वाबस्ता रहिए। मेरी अपने सुनने वालों से एक गुजारिश है कि अब मैं उस मुल्क में नहीं रहा। मेरा ख्याल है अंधेरे बहुत जल्द छट जाएंगे, लेकिन खुदा नवास्ता अगर तवील हुए तो मैं तो इसी तरह हूं, घर बार से बाहर, अपनों से दूर। तो ये तो कोई इस उम्र में, जिस उम्र में मैं पाकिस्तान सिर्फ इसलिए छोड़ के आया हूं कि मुझे खामोश होना पड़ना था। सीधी बात है नाज़रीन कराम, आज मैं ये व्लॉग नहीं कर रहा, व्लॉग आज से शुरू है, क्योंकि अब मैं समंदर पार बैठा हूं। अब मुझे किसी का डर नहीं, डर तो पहले भी नहीं था, लेकिन नाज़रीन कराम मैं इंसान हूं। मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूं कि रात को जब भी 2 बजे के बाद बेल हुआ करती थी तो फौरी तौर पे मेरा ख्याल जाता था कि मुझे लेने के लिए आ गए हैं। मेरे वहां से निकलने के बाद, पाकिस्तान से निकलने से तकरीबन कोई 8 दिन कबल मेरे घर वालों ने बताया कि वो नीचे बेल हुई और एक गाड़ी थी जिसके ऊपर कोई वो लगा हुआ था, वो जो लाइट नीली काली पीली, वो अपना सुर्ख, तो सारे कमरों में भागे कि वो लेने के लिए आ गए। मैं नीचे था, हालांकि वो कोई दोस्त आया था जो अपने बाप की वो गाड़ी बत्ती लगी ले आया था, मेरे बेटे का दोस्त। तो उस कैफियत से मैं बाहर निकला हूं। डर और खौफ और वहम और खदशे के तहत इंसान पे कुछ ना कुछ तो गुजरती है, ये तो तस्लीम कीजिए नाज़रीन कराम। मैं एक दफा नहीं, हक और सच की राह में 101 दफा अपनी गर्दन कटवा दो। जो मैं कह रहा हूं मैं दुरुस्त कह रहा हूं, इसमें मुझे फेवर देकर यकीन कर लीजिए कि ये गर्दन कोई शय ही नहीं, इसका कोई मूल ही नहीं, इसकी कीमत ही नहीं। अगर हक की राह में ये कट जाए, उसकी वजह मेरी दरसगाह करबला है, मेरी ताकत का सच चश्मा मौला हुसैन है। तो मैं किसी से डरूं, किसी अंजाम से, लेकिन इंसान हूं। इस मिशन की कामयाबी के लिए मेरी आवाज कोई आपसे जुदा कर देता वो बेहतर थी, या इस वक्त मैं बैठा आपके साथ कलाम कर रहा हूं और अपने मकसद को आगे बढ़ा रहा हूं। और ये राह है, यहां तो अरशद शरीफ को भी मरवा दिया था, कहां जाकर उन्होंने। अब तो ये पूरा ग्लोब सिमट कर दाल के दाने के बराबर हो चुका है। लेकिन ये खटका तो नहीं है ना, जो मुस्तकबिल में होगा वो देखा जाएगा।
آپ کا اور میرا رابطہ جب تک میری سانسوں کا سلسلہ جڑا ہے وہ قائم و دائم رہے گا۔ ناظرین کرام، آئیے ذرا آج کے موضوعات پہ بات کر لیں۔ سب سے پہلے میں 8 فروری پہ بات کروں گا۔ ہاں، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں جی ناکام ہو گیا، ناکام ہو گیا، ناکام ہو گیا، دوسری طرف پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ کہہ رہے ہیں جی بہت کامیاب رہا۔ ہاں، تینوں صوبوں کے اندر مکمل کہہ سکتے ہیں اثر ہوا اس اپیل کا جو اپوزیشن اتحاد نے کی ہوئی تھی 8 فروری کے حوالے سے۔ پنجاب کے اندر ہوا کیا؟ میرا رابطہ ہے اور مجھے یہاں زیادہ محنت سے کام کرنا پڑے گا۔ اب میں ہر لمحہ ہر لحظہ رابطہ رکھتا ہوں۔ کل کی خبر یہ تھی، آپ جانتے ہیں ناظرین کرام کہ ہر مارکیٹ کی ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، اس مارکیٹ میں کاروبار کرنے والے دکانداروں اور سوداگروں کی، اسی طرح ہر منڈی کی ایک باڈی ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی تھانے میں تو موجود ہے نا۔ ہر تھانے کی سطح پہ یہ پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ جا کر جو بھی مارکیٹ ہے، جو بھی دکانداروں کی یونین ہے، ان تمام لوگوں کو کہہ دو کہ اگر دکانیں کھلی نہ ہوئی تو انجام بہت برا ہوگا۔ اسی طرح ٹرانسپورٹرز کو پریشرائز کیا گیا کہ آپ نے ٹرانسپورٹ بند نہیں کرنی، لیکن اس کے باوجود بھی، یہ ذرا جملہ یاد رکھیے گا، اس کے باوجود بھی وہ جیل میں بیٹھا ہوا ایک شخص جس نے ان کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں اور جائز طور پر کر رکھی ہیں، خدا کرے ان کے پپوٹے آپس میں ایک نہ ہو کبھی، جو یہ اس ملک، اس قوم اور اس مرد کلندر کے ساتھ کر رہے۔ لمحے لمحے کی خبر ہے مجھے، اس خبر کی بنیاد پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ قوم کو، بالخصوص اہل پنجاب کو جس رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ باقی تینوں صوبے ٹھیک رہے، اب پنجاب کو جاگ جانا چاہیے، نہیں تو یہ ملک کو کھا جائیں گے۔ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے اس ملک کا۔ میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ 8 فروری آغاز ہے، تحریک بنانی ہے آپ نے، اگر ان سے نجات پانا چاہتے ہیں آپ۔ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان پر کسی غیر ملکی فوج نے قبضہ کر لیا ہو۔ مجھے تو چنگیز خان اور ہلاکو خان یاد آتا ہے، اور یہ سارے کا سارا علاقہ چنگیز خان نے برباد کر کے رکھ دی، پھر اس کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد کا بیڑا غرق کر دیا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے ایسے لوگ غالب ہیں پاکستان پر، نہیں تو مجھ جیسا شخص پاکستان کو چھوڑ کر نکلتا۔ ایک وقت تھا ناظرین اکرام کہ اس ملک پہ جنرل ضیاء الحق نے فوج کو استعمال کر کے، فوجی طاقت کو استعمال کر کے تختہ الٹ دیا ذوالفقار علی بھٹو کا اور قبضہ کر لیا اقتدار پر، اور پھر اس نے اس کرو فرق کا، اس تکبر کا، آپ کہنے دیجئے، لوگوں کے ساتھ بالکل ایسے ملتا تھا جیسا مسلی ملتے ہیں چودھری سے۔ وہ اس کی بناوٹ تھی، عجز اور انکساری، وہ دکھانے کے لیے۔ ظالم اتنا تھا کہ جس کا شمار کوئی نہیں۔ دین کا مذاق اڑایا اس نے، آئین کا مذاق اڑایا اس نے، کوڑے مار مار کر اس نے پوری سوسائٹی پہ وحشت طاری کر دی، پھانسیاں دے دے کر وحشت طاری کر دی۔ اس وقت میں وہ آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں، پورا یہاں سے دماغ سے لے کر دل تک کلیئر ہو کے کہ فوج کی بھی جان چھڑوانی ہے۔ کیا میں نے کہا؟ فوجی بیچارہ کیا کرے گا؟ بھی تنخواہ دار ہے، نہیں کرے گا تو کورٹ مارشل ہو جائے گا، چھوڑ کر بھاگے گا تو پھر بھی کورٹ مارشل ہو جائے گا، احتجاج کرے گا تو اس کی زبان کاٹ لی جائے گی، بینیفٹس ختم۔ وہ بیچارہ نوکری کر رہا ہے، یہ بریگیڈیئر تک تو سارے ہی بیچارے۔ اس وقت میں اندر سے کلیئر تھا کہ فوج کو بھی میں نے آزادی دلوانی ہے، فوج کو آزادی۔ مجھے پتا تھا اگر جنرل ضیاء الحق نہ رہا تو فوج کو آزادی مل جائے گی، قوم کو آزادی مل جائے گی۔ میں نے اپنی جان پہ کھیل کر وہ لڑائی لڑی، بارود کی لڑائی لڑی، بارود کے بدلے بارود۔ اب میں عمر کے اس حصے میں چاہتا تو وہی ہوں، اس لائق بھی ہے یہ، لیکن کیا کروں، بے بس ہوں۔ زبان تو ہے، یہ اللہ نے دماغ تو عطا کیا ہوا ہے، وہ دکھ اور درد سے عوام کے لیے، ملک کے لیے بھرا ہوا دل تو دیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا رہوں گا، اور یقین جانیے اور مجھے فیور دے کر یقین جانیے کہ اس طرح واقعات کے باطن میں آپ کو کوئی دوسرا نہیں لے جا سکے گا، چونکہ میں سارے سفر طے کر کے آیا ہوں۔ یہ تو میں کوئی اس لیے تو قائل نہیں تھا کہ میں کسی مولوی نے مجھے کہا کہ اللہ ہے، نہیں، مجھے اللہ نے مجھے میری ذاتی زندگی میں یہ شعور دیا، احساس دیا کہ میں ہوں۔ تو ضیاء الحق نے سزائے موت دی تھی مجھے، آخری ملاقات ہو چکی تھی، گھر میں پھوڑی بچھی ہوئی تھی، اور میرے بچپن کے دوست آ کر کہا کرتے بڑا اچھا ہوا کرتا تھا وہ، ایک دفعہ ایسے جیسے میں جا چکا ہوں دنیا سے۔ سائیکولوجیکلی لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ جا چکا ہے، لیکن میں آج آپ کے سامنے بیٹھا، یہ آپ سے ہم کلام ہوں ناظرین اکرام، اور دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو۔ آج پھر اس سے زیادہ گہرے جذبے کے ساتھ میں اپنے ملک کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں عوام کو اس ظلم اور اندھیر نگری سے باہر نکالنا چاہتا ہوں۔
اسی لیے میں نے عمران خان کا ساتھ دینا شروع کیا ہے. مجھے کچھ لینا دینا نہیں اس سے. میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے, لینے کی خدا کبھی مجھے کوئی حاجت ہی نہ وہ میرے ذہن میں آئے. تو آج میں سمندر نہیں, سمندر, بہت سے سمندروں سے پار بیٹھا ہوں, اپنے بیوی بچوں سے دور, اپنے عزیز و اقارب سے دور, اپنی خوشبودار وطن کی مٹی سے دور, اپنے دوستوں سے دور, اپنی محفلوں سے محروم. وہ فیض نے کہا تھا جب جلا وطنی کے دن گزار رہے تھے وہ لبنان میں, تو لکھا کہ فیض نہ ہم یوسف کہ یعقوب جو ہم کو یاد کرے, فیض نہ ہم یوسف کہ یعقوب جو ہم کو یاد کرے, اپنی کیا کنعان میں رہے یا مصر میں جا آباد ہوئے, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں, وہ جیسے کسی جوامر کی موت کا سن کر صدمہ ہوتا ہے لوگوں کو, یہ صدمہ ضرور ہوگا, لیکن بھگتنی تو دیار غیر میں مجھے غریب الوطنی میں پڑے گی. وہ دکھ, وہ درد, وہ المیہ اسے کون جان سکے گا. لیکن یہ اظہار ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے یہ مونولاگ خود کلامی تھی, لیکن مخاطب آپ سے تھا. یہ ہے پہنچ کر میرا آپ سے پہلا رابطہ. کل سے باقاعدہ طور پر زندگی رہی تو باقاعدہ طور پر ویڈیوز میری لگا کریں گی, انہیں دیکھا کیجیے. ایک میری آپ سے گزارش ہے کہ تمانیت رہے گی مجھے پردیس کے اندر جہاں کہیں بھی ہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں. اپنے دوستوں سے کہیں, اپنے رشتہ داروں سے کہیں, گروپ سے کہیں. میری تمانیت یہی رہے گی کہ مجھے لوگ سن رہے ہیں, میں سراہا جا رہا ہوں. میں وہ پھول نہیں ہوں جو جنگل میں کھلتا ہے اور وہی مرجھا جاتا ہے, نہ وہ کسی قبر کی زینت بنتا ہے اور نہ کسی کے گلے کا ہار. زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے میری ویڈیوز, اور جب سبسکرائب کریں تو گھنٹی کا نشان دبانا مت بھولیں. اگر وہ نہیں دبائیں گے تو آپ کو میری ویڈیو ملے گی نہیں, ویڈیو نہیں ملے گی تو میری آواز آپ تک نہیں پہنچے گی. زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں, اور اپنے کومنٹس, کیا لگتا ہے کومنٹ دینے میں؟ اور بھئی میں اس ملک اور اس قوم کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہ باہر بیٹھا ہوں, آپ ایک کومنٹ نہیں کر پائیں گے. آپ سے میں تعاون کی توقع کرتا ہوں. صبح 8 بجے اور رات 7 بجے دن میں 2 ویڈیوز میری آپ تک پہنچا کریں گی. وقت نوٹ کر لیجئے گا, دیکھنا مت بھولیے گا, تعاون کیجئے گا. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں, آپ میرے لیے دعا کیجئے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.